إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الأمور محدثاتها وشر النار قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن على العرش استوى. سامعین اکرام، ہر طرح کی بڑائی اور کبریائی اللہ تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو پوری کائنات تخلیق کرنے والا اور ہر ایک کی حاجات کو پوری کرنے والا ہے، جس کی تعریف کرنا، ثنا بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ خود اللہ فرماتا ہے کہ اگر پوری کائنات میں جو سمندر ہیں ان کی سیاہی بنائی جائے اور تمام درختوں کے قلم بنایا جائیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی جا کے پھر بھی وہ ناقص اور پورا نہ ہو پائے گا۔ اس کے بعد انبیاء درود اور سلام ہو امام الانبیاء، امام اعظم، فخر موجودات، سید البشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ہم امت ہیں، جن کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، جن کی قدر و کابش کا نتیجہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تک جو ہے ایمان اور توحید صحیح روپ میں پہنچا ہے۔ اور سامعین اکرام، آج اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، مختلف خیالات ہیں، مختلف نظریات ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم پاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ تو ہیں لیکن جو جگہ ناپاک ہے وہاں نہیں ہے، صرف پاک جگہوں پر ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ سبوں کے دل میں بستے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں اتنی چیزیں ہیں، سب اللہ تعالیٰ کا ظل اور سایہ ہے۔ یہ تمام چیزیں جس کو دیکھ رہے ہیں، کیسے دیکھنے میں یہ درخت ہے یا پہاڑ ہے یا آدمی ہے، لیکن اصل میں یہ اللہ کی ذات ہے۔ ایسے بہت سے خیالات ہیں اللہ کے بارے میں، لیکن اب ہم آج دیکھیں گے کہ قرآن نے ہمیں اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ دیا ہے، احادیث سے ہمیں اللہ کے بارے میں کیا کچھ معلوم ہوتا ہے، صحابہ کرام کا، تابعین اعظام کا، ائمہ کا، سلف و صالحین کا اللہ کے بارے میں کیا نظریات ہیں، ان کا عقیدہ کیا تھا، آج ہم دیکھتے ہیں۔ سامعین اکرام، جب ہم قرآن حدیث پڑھتے ہیں
تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے کئی الفاظ ملتے ہیں. کہیں پہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، کہیں پہ آیا ہے فی السماء اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے فوق کا لفظ آیا ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہے. کہیں احادیث میں آیا ہے کہ اچھے اعمال چڑھتے ہیں. یہ چڑھنا بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے تب اعمال پر چڑھتے ہیں. جیسے کہیں معلوم ہوتا ہے حدیث سے کہ فرشتے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر کے اترتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ اوپر ہے. آئیے ہم ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنا بیان کیا ہے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. اللہ فرماتا ہے سب اعلیٰ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیجئے جو اعلیٰ ہے، جو بلند ہے. اللہ تعالیٰ نیچے نہیں، دائیں بائیں نہیں، اللہ کہہ رہا ہے اعلیٰ، جو اللہ تعالیٰ بلند ہے. ہم جو ہے سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ کہ وہ اللہ میرا رب پاک ہے جو کیا ہے اعلیٰ ہے، بلند ہے. اس معنی اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ بلند ہے. اس اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ کہ اللہ کے ذات جو ہے بلند ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بلند ہے، یہ نیچے نہیں ہے. علی الکبیر وہ بلند ہے اور بڑا ہے. اس طرح سے ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ہے فوق کا لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن کے اندر فوق کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ فرماتا ہے یخافون ربہم من فوقہم، اللہ کہہ رہا ہے یہ فرشتے جو ہیں اللہ ڈرتے ہیں من ربہم، وہ اپنے رب ڈرتے، وہ رب من فوقہم جو ان کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ وہ رب جو ان کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے جو ان سے ڈرا کرتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، اور وہ ہر اس کے باوجود بھی اللہ ڈرتے رہتے ہیں. وہ اللہ جو من فوقہم جو ان کے اوپر ہے. اس معلوم ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ فرشتے کے اوپر، یعنی بھی آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ عرش پر براجمان ہے. اسی طرح سے اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو ہیں آسمان میں ہیں. اللہ فرماتا ہے اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، اے انسانوں، کیا تم اللہ سے بے ڈر ہو گئے ہو، کیا تم اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو جو فی السماء جو آسمان پر ہے. یہاں فی جو ہے پر کے معنی میں ہے. عربی میں پڑھیں گے تو عربی میں فی میں کے معنی میں آیا ہے، پر کے معنی میں آیا ہے. جیسے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ذو النخل، اللہ تعالیٰ کہاں پہ کہہ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے جب فرعون نے موسیٰ کے مقابلے میں جادو کو جمع کیا تھا، جادوگروں کی موسیٰ کے مقابلے میں شکست ہوئی تھی، کیونکہ جادوگر کے پاس جو تھا وہ جادو تھا، موسیٰ اللہ کا معجزہ تھا. وہاں پر تمام جادوگر کو شکست ہوئی تھی تو جادوگر موسیٰ میں ایمان لے آئے تھے. فرعون نے کہا تھا کیا تم میری اجازت سے پہلے ایمان لے آئے؟ پھر انہوں نے کہا تھا لأصلبنکم، میں تمہیں پھانسی دوں گا. میں چڑھاؤں گا کہاں؟ کہ جذوع النخل، کھجور کے تنے پر. بھی معنی یہاں پہ پر کے معنی میں ہے، کہا کھجور کے تنے پر تمہیں پھانسی چڑھاؤں گا. تو قرآن کے اندر بھی جو ہے پر کے معنی میں ہے. اللہ فرماتا ہے قل سیروا فی الارض، اللہ کہتا ہے اے انسانوں زمین پر گھومو، زمین میں گھومو. دیکھو اللہ تعالیٰ ایک کیا کیا نشانیاں ہیں. یہاں پہ دیکھیے فی جو ہے پر کے معنی میں ہے. میں نے کہا کہ فی جو ہے پر کے معنی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے، یہاں پر بھی یہی استعمال ہوا ہے. فرماتا ہے اَأَمِنْتُمْ، اے لوگو کیا تم اس اللہ سے ڈر ہو گئے ہو، دیکھو ہو جو آسمان کے اوپر ہے. اگر وہ چاہے تم پر آسمان سے پتھر برسائے تمہیں ہلاک کر دے. اللہ فرماتا ہے اَأَمِنْتُمْ أَيَصْرِفَكُمُ الْأَرْضَ، اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں، اے وہ لوگو جو گناہ کرتے رہتے ہو، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، نبی کے حکم کو پامال کر سنو، کیا تم ڈرتے نہیں اس اللہ سے؟ اگر وہ چاہے تم کو زمین میں دھسا کر رکھ دے. اللہ کہہ رہا ہے کیا تم اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو؟ یہاں بھی دیکھیے، یہاں بھی کہا اللہ کہاں ہے؟
آسمان پر بھی کہا گیا ہے. اور امنتم من فی السماء، کیا تم اللہ سے خوف ہے؟ جو اللہ کہاں ہے؟ آسمان پر ہے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہ اسی معلوم کہ اللہ کی جہت پر اللہ کہاں ہے؟ آسمان پر ہے، نہ کہ آسمان میں ہے، نہ کہ نیچے ہے. اس سے یہ معلوم ہوا. یہ تو ہم پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. قرآن میں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے 7 مقام پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. پورے قرآن میں 7 مقام پر عرش کی وضاحت ہے، عرش کی صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. ایسے اللہ فرماتا ہے، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ پہلے فرماتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اے لوگوں سنو، رحمان جو ہے اللہ تعالی خالق کائنات عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان جو ہے عرش پر مستوی ہے. اس کو صاف کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر، آسمان کے اوپر پانی ہے، اور پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے. صاف یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کہاں عرش کے اوپر ہے. اللہ فرماتا ہے ثم استوى على العرش، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے 6 دن کے اندر پوری کائنات کو تخلیق کی. زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا، پہاڑ بنائے، دریا بنائے. ثم استوى على العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا. اللہ عرش پر ہے. تو یہ کیسے ہمیں نہیں معلوم ہے؟ قرآن سے یہ عقیدہ ہمیں دیا جا رہا ہے. قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ اللہ عرش پر ہے. اللہ کے عرش پر ہونے کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں. اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے. یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ عرش پر ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ ہر جگہ ہے، کیونکہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر جگہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم عرش کو، اللہ خود کہہ رہا ہے. اس میں کوئی صراحت نہیں ہے، اس میں کوئی جو اس میں جو ہے تعبیر نہیں کیا ہے، کوئی اس کے تصریح میں نہیں کی ہے، لیکن صاف واضح فرما رہا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہا ثم استوى على العرش، اے اللہ کی ذات وہی ہے اس پر مستوی ہو گیا. ساتوں آسمان کو بنانے کے بعد، زمین کو بنانے کے بعد، تمام چیز بنانے والا اللہ پر مستوی ہو گیا. اسی طرح سے قرآن سے یہ معلوم ہوا، میں نے کہا کہ پورے قرآن میں 7 مقام پر اللہ تعالیٰ نے عرش کا ذکر کیا ہے. ایسی بہت سی آیات ہیں قرآن کے اندر، اگر سب کا احاطہ کیا جائے لمبا ہوگا، جس سے معلوم اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اب ہم دیکھتے ہیں، حدیث دیکھتے ہیں. حدیث کے مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت معاویہ بن حکم سلمی فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک باندی تھی جو بکری چرایا کرتی تھی. ایک دن وہ پہاڑ کے کنارے میں، پہاڑ کے آس پاس جو ہے بکری چرا رہی تھی. ایک دن ایک بکری غائب ہو گئی. میں گھومتے گھومتے وہاں پہنچا، میں نے دیکھا ایک بکری غائب ہے. میں نے پوچھا کہ اے باندی، بکری کیا ہو گئی، بکری کہاں چلی گئی؟ تو اس نے کوئی جواب نہ دیا. وہ کچھ کہنے لگی، میری بات سمجھ میں آئی نہیں. میں اس کو لپڑ مار دیا، میں نے زور سے کو لپڑ مار دیا. پھر میں وہاں سے آ گیا. آنے کے بعد مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اس بچی کو مار دیا. اس کی کیا غلطی ہے؟ اس نے تو کوشش کی ہوگی کہ بکری ضائع نہ ہو. اگر مقدر میں ضائع ہونا تھا اس کی کیا غلطی ہے؟ مجھے افسوس ہوا. نانسی میں کہا ایسی بات ہے، میری باندھ بکری چلا رہی تھی، میری بکری کھو گئی، میں نے اسے لپڑ مار دیا. اے حضور، میں چاہتا ہوں کہ میں اسے آزاد کر دوں، کیونکہ میں نے اس معصوم پر ظلم کیا ہے، اس کمزور پہ میں ظلم کیا ہے، باندھی پہ میں نے ظلم کیا ہے. میں چاہتا ہوں اس کو میں آزاد کر دوں، جو غلام آزاد کر دوں. اور ہمارا آزاد کرنے پہ اسے چیک کر لو، آزاد کرنے سے پہلے چیک کر لو کہ وہ مومنہ ہے یا نہیں. چنانچہ حضرت معاویہ بن حکم سلمی اس باندھی کو لیتے ہیں، کیا ہے بات لے کر آتے ہیں. اب اس کا امتحان لیتے ہیں، پوچھتے ہیں یا اے باندھی بتاؤ این اللہ، بتاؤ اے باندھی این اللہ، بتاؤ اے باندھی اللہ کی ذات کہاں ہے. پوچھتے ہیں اے باندھی بتاؤ این اللہ، اللہ کہاں ہے. باندھی حدیث کے نصاب مذکور ہے، باندھی اصحاب السماء، باندھی نے کہا وہاں پہ السماء
کہا آسمان، کہا یہ باندی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے. اشارہ کیا، باندی نے اشارہ کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے. نظر کیجیے، اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتا تو باندی کیا کہتی، جیسے آج کہا کسی پوچھیے تو اللہ کہاں ہے، وہ ہر جگہ ہے. یہی جواب ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ جواب قرآن کا نہیں، یہ جواب حدیث کا نہیں، یہ جواب جو ہے اہل سنت والجماعت کا نہیں، یہ جواب جو ہے غلط جواب ہے، باطل جواب ہے. تو میں کہا اس باندی سے پوچھا گیا بتاؤ اللہ کہاں ہے، اس نے کہا اللہ آسمان میں ہے، الی السماء. پھر آپ نے فرمایا من انا، بتاؤ میں کون ہوں. باندی کہتی ہے انت رسول اللہ، اب اللہ کے رسول ہیں. آپ فرماتے ہیں آپ اسے آزاد کر دو، اسے آزاد کرو. فإنها مومنہ، یہ عورت مومنہ ہے، یہ ایمان والی ہے، تو آزاد کر دو. ہدایت کیجیے. اس نے وہی بات کہی ہے. پہلے کہا کہ اللہ آسمان میں ہے، آپ نے آپ کسی پوچھا وہاں پہ، پھر جب پوچھا کہ میں کون ہوں، کہ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے گواہی دی کہ یہ مومنہ ہے، ایمان والی ہے. معلوم ہوا کہ توحید کی بات ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدہ کی بات ہے. کوئی گواہی کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، وہ مومن ہے، ایمان ہو رہا ہے، یہ توحید کی بات ہے. اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، آسمان میں ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ کہا جاتا ہے. اس طرح سے ایک اور حدیث، یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ بھی حدیث مسلم کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حضرت فرما رہے ہیں، حضرت کا موقع ہے، عرفات کے میدان میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ہیں، اپنی اونٹی پر سوار ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. وہاں پر لاکھوں صحابہ کرام موجود ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. اب وسلم آپ فرماتے ہیں انتم تسألون عنی، کہ میرے صحابہ کرام تم سے میرے بارے سوال کیا جائے گا. قیامت میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا میرے بارے میں کہ میں نے جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا وہ کام میں نے کیا یا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا. بتاؤ تم کیا اللہ کیا کہنے والے ہو، کیا جواب دینے والے ہو. کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ کرام، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی لوگ عالم میں ہوں گے، اس پر اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا، تم کیا جواب دو گے. تو صحابہ کرام نے کہا تھا قال نشہد انک قد بلغت وادیت النصیحۃ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کی بات پہنچا دیا. بلغتا، پوری تبلیغ کر دی، کوئی تبلیغ کو کمی نہ کی. آپ کو جو آپ کے دن میں جو کام سونپا گیا تھا اور مکمل کر دیا. فأدیت، اب ذمہ داری ادا کر دی. ونصحت، اب یا نبی نے ہمیں نصیحت کر دیا. کہیں گے تمام صحابہ نے جب زبان ہوا کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے حبیب، ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، پیارے حبیب نے ہمیں ذمہ داری پوری کر دی ہے، اپنا فرض پورا کر دیا ہے، نصیحت کر دیا ہے، ہم تمہیں جو ہے تبلیغ کر دی ہے. اس بات صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے صاف موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء، یہاں پہ يرفعها إلى السماء. آپ اسلم صحابہ ملی کو آسمان کو اٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اے اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا. یہ صحابہ کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جس کام کو بھیجا گیا تھا میں نے وہ کام پورا کر دیا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کی ہے، کوئی بیشی نہیں کی ہے. جو مجھے حکم دیا گیا تھا میں تبلیغ کر لیا ہے. اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا. یہاں پہ بھی اپنے انگلی کو آسمان اٹھا کرتے ہیں، اپنی انگلی کا آسمان اٹھاتے ہیں، گویا کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، زمین پر، اللہ آسمان پر ہے. گویا کہ پیغام دیتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ کہاں ہے. اگر اللہ تعالیٰ آسمان پر نہ ہوتا تو آپ اپنے ہاتھ کو اوپر نہ اٹھاتے، بلکہ آپ دائیں بائیں اٹھاتے. لیکن آپ کا اپنی انگلیوں کو آسمان سے اٹھانا بتا رہا ہے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان کے اوپر براجمان ہے. اللہ آسمان پر جلوہ افروز ہے. کیسے ہے ہم نہیں جانتے ہیں. اللہ عرش پر مستوی ہے کیسے ہم نہیں جانتے ہیں. اس طرح سے حضرت فرماتے ہیں الا تأمنونی، اے لوگو کیا تم مجھے امین نہیں مانتے. وَأَنَا أَمِينٌ مَّن فِي السَّمَاءِ، حالانکہ میں اس کا جو آسمان، یہاں دیکھیے جو آسمان پر ہے، جو اس کا میں امین ہوں. یہاں دیکھیے حدیث مثال موجود ہے،
مالک اے لوگوں کیا تم مجھے امین نہیں مانتے ہو حالانکہ میں اس اللہ کا جو آسمان میں اس کا میں امین ہوں. یہاں دیکھیے صاف موجود ہے پھر سوائے جو اللہ جو آسمان کے اوپر ہے اس کا میں امین ہوں. دیکھیے یہاں کوئی تعبیر نہیں ہے, بالکل صاف وضاحت ہے. اب مان رہے ہیں کہ اے لوگوں تم مجھے امین نہیں مانتے حالانکہ میں اس اللہ کا جو آسمان اس کا میں امین ہوں. یہ تو وہ حدیث مشہور حدیث ہے. آپ حدیث میں کرتے ہیں ارحموا من فی السماء یرحمکم من فی الارض, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, کہ اے لوگوں اے انسانوں جو زمین پر رحم کیا کرو, جو تمہارے بھائی ہیں بہنیں اس پر رحم کیا کرو. اگر ایسا کرتے اللہ تعالیٰ جو آسمان میں ہے جو آسمان پر ہے وہ تم پر رحم کرے گا. حدیث مشہور ہے, سب جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم زمین والے پر رحم کرو تو اللہ تعالیٰ جو آسمان پر تم پر رحم کرے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمل کبھی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے تو جو زمین پر آپ کے بھائی بہن ہیں, جو قریب قربا ہیں, مسکین ہیں, جیسے بھی ہم جو بیمار آدمی ہیں ان پر رحم کیا کیجیے, اللہ آپ رحم فرمائے گا. یہاں یہ کہا جا رہا ہے, یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, آسمان میں ہے. کافی سمائے یرحمکم من فی السماء, وہ اللہ جو آسمان میں تم پر رحم فرمائے گا. یہ یہ عقیدہ ہمیں دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, آسمان پر ہے. میں نے دیکھا یہاں قرآن کی آیتیں ہیں اور میں نے پیش کیا احادیث پیش کیا جس سے معلوم کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, آسمان پر ہے, نہ کہ زمین پر ہے. یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا تعلق ہے, صحابہ کرام کیا کہتے ہیں. آئے ہم کہتے ہیں ہر جگہ ہے, صحابہ کرام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, ان کا عقیدہ کیا تھا اللہ کے بارے میں. وہ امام بخاری نے تاریخ کبیر میں حدیث لائے ہیں, وہ فرماتے ہیں جب پیارے نبی کا انتقال ہو گیا تو صحابہ بدحواس ہو گئے. عمر فاروق جیسا بہادر آدمی ہوش کھو بیٹھا, کہا کہ جو یہ کہے گا پیارے نبی کا انتقال ہوگا میں اس کو ضرور اڑا دوں گا. عمر جیسا بہادر آدمی ہوش کھو گیا, ہوش کھو بیٹھا. ایسے موقع پر ابو صدیق رضی اللہ عنہ مسجد میں آتے ہیں, ممبر پہ چڑھتے ہیں, خطبہ دیتے ہیں, فرماتے ہیں من کان یعبد منکم محمد فإن محمد قد مات. کہا تھا اے لوگوں سنو, تم میں جو کوئی محمد کی بات کر رہا, سن محمد مر چکے ہیں. تم میں جو کوئی محمد کی پوجا کر رہا تھا وہ جان لے کہ محمد انسان تھے, وہ مر چکے ہیں. فقد مات, وہ مر چکے ہیں. محمد ایک انسان تھے, زندگی کی ایک سیما ہوتی ہے, ایک حد ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی مکمل ہو چکی, آپ پر موت آ چکی ہے. کہتے اے لوگوں سنو, تم میں جو کوئی محمد کے بغیر سن لے محمد فقد مات, وہ مر چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ الذی فی السماء, جہاں دیکھیے کہاں الذی فی السماء, جو کوئی اللہ کی بات کرتا تھا. اللہ کون, جہاں وضاحت کر الذی فی السماء, وہ اللہ جو آسمان میں ہے. حی لا یموت, اللہ زندہ, اللہ مرتا نہیں ہے. کہتے اے لوگوں سنو, جو کوئی محمد کی بات کرتا تھا سن لے, محمد انسان تو ان کی موت آ چکی ہے. جو اللہ کی بات کرتا تھا, جو اللہ کو پوچھتا تھا, یاد رکھیے مومن اللہ کی بات کرتا ہے, اللہ کے کسی اور کی بات کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کے کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. یہ بات اللہ کا حق ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ تم میں جو کوئی اللہ کی بات کرتا تھا وہ اللہ جو آسمان پر ہے, کافی السماء, وہ اللہ آسمان پر ہے, وہ زندہ ہے, مرتا نہیں ہے. اللہ کے صفت ہی حی ہے, ورنہ ہر ایک کو موت آتی ہے, چاہے نبی ہو, ولی ہو, فقیر ہو, بزرگ, سب کو موت آنی ہے. ایسی ذات جن کو موت اللہ کی ذات ہے, اللہ کو موت نہیں آتی, سب کو موت آتی ہے. یہاں بھی کہا گیا کہ اللہ کی ذات کہاں ہے, آسمان پر. یہاں کہا گیا, یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے, کیا نہیں کہا گیا. لیکن آج یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اور آگے بڑھیے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب وہ شام کو سفر کر رہے تھے, جب شام پتہ ہو رہا تھا, شام کے مالوں نے طلب کیا تھا, بلایا تھا, شام جا رہے تھے, تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ وہاں جا رہے ہیں, وہاں بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات آپ کی ہوگی, اس لیے آپ اچھے لباس پہن لیجئے اور اچھی اونٹی میں سوار ہو جائیے. تو بعد انہوں نے کہا تھا, انہوں نے جو جملہ کہا تھا, سنو فیصلے آسمان ہوا کرتے ہیں, فیصلے آسمان ہوا کرتے ہیں, حق
کی جیت کی فتح کا فیصلہ آسمان ہوا کرتا ہے نہ زمین ہوا کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ آسمان پہ کر رکھا ہے کہ شام فتح ہوگا تو ہو کے رہے گا. جملہ انہوں نے کہا تھا کہ فیصلے زمین پر نہیں فیصلہ آسمان ہوا کرتے ہیں. یہ اس سے بھی معلوم اللہ کہا ہے آسمان میں ہے. معلوم صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے. زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کیا نبی کی بیوی ہے. مسلم شریف کی حدیث بخاری کی حدیث ہے. زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ وہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر فخر کرتی تھی. کان تفخر علی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نبی کی بیویوں پر فخر کرتی کہتے تھے کہ اے نبی کی بیویوں تمہاری شادی تمہاری ماں نے کیا ہے تمہارے باپ نے کیا ہے تمہاری شادی تمہارے والدین نے کی ہے. لیکن مجھے فخر حاصل کہ اللہ تعالیٰ نے میری شادی سات آسمان کو اوپر سے کیا ہے. کہتے ہیں کہ میرے لیے فخر یہ حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری شادی سات آسمان کو اوپر سے کیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ اے لوگوں سنو کہتے ہیں بتی تھی جبل اللہ من فوق سبع سماوات کہ میری شادی اس اللہ نے کیا ہے جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے. تمہاری مطلب یہ ہے یہاں پہ واقعہ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید تھے. ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی جات بہن کی شادی کی تھی. یہ زینب بنت جحش آپ کی پھوپھی جات بہن تھی شادی کی تھی لیکن دونوں بن نہیں پڑا. حضرت زید میں ان میں بن نہیں پڑا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں فیصلہ کیا. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے آپ حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید سے کہیے وہ حضرت فاطمہ حضرت زینب کو طلاق دے پھر آپ ان سے نکاح کیجیے. وہی حضرت زینب کہتی ہیں کہ اے نبی کی بیویوں تم پر میرا فخر یہ ہے کہ تمہاری شادی تمہارے ماں باپ نے کی ہے کہ میری شادی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو کہا صاحب ہے کہ فوق سبع سماوات جو اللہ صاحب آسمان کے اوپر ہے. صاحب وضاحت یہاں پہ ہے جب کوئی تعبیر میں نہیں کر رہا ہوں. صاحب یہاں پہ ہے جو اللہ جو فوق سبع سماوات جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے. اس اللہ کا حکم ہے کہ میں شادی کروں آپ زینب بنت جحش شادی کیجیے. اس سے معلوم ہوتا ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے عرش پر ہے نہ کہ ہر جگہ ہے. اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت مسروق تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ وہ عورت ہے ان کی وہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں ساتویں آسمان کے اوپر سے برات کا حکم نازل کیا تھا. جب کچھ لوگوں نے عائشہ پر تہمت لگایا تھا نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت سبائے معطل سے جناب کے جو مرتکب ہیں ایسی بات انہوں نے کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے اعلان کیا تھا کہ نہیں حضرت عائشہ بڑی ہے پاک دامن ہے تو لوگ ایسا کہنے میں جھوٹے ہیں. حضرت مسعود اللہ فرماتے ہیں کہ عائشہ کا یہ شان ہے. اسی طرح سے ہم پڑھتے ہیں ہمیں ایک اور حدیث اس معلوم ملتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ صاحب رسول ہیں وہ کہتے ہیں کہ سنو ان کا یہ کہنا ہے کہ العرش فوق الماء واللہ فوق العرش. کہتے ہیں کہ اللہ کا عرش جو ہے پانی کے اوپر ہے. مطلب یہ ہے کہ ساتویں آسمان کے اوپر پانی ہے اس کے بعد اللہ کا عرش اس پر جو ہے اللہ کا عرش ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جو ہے براجمان ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہے. کیا بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے عرش کے اوپر ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود صاحب رسول ان کا یہ کہنا ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود فقیہ صحابہ تھے ان کی جو ہے ہر ایک بات اچھی بات کرتی تھی. آگے وہ لوگ جو اور معاملے میں مطلب مسعود کو فقیہ مانتے ہیں لیکن ان کو یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے وہ حضرت عبداللہ مسعود کی بات کو نہیں مانتے ہیں. جو صاحب موجود ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے پانی پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر ہے اللہ تعالیٰ خود جو ہے عرش پر ہے. صاف طور سے یہاں مذکور ہے وَيَعْلَمُ اللہ عرش پر ہوتے ہوئے تمام چیز کو جانتا ہے. دنیا جو کچھ ہوتا سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز جو ہے مخفی نہیں ہے سب کو جانتا ہے. اسی طرح سے حضرت خولہ بنت مالک یہ بھی صحابیہ ہیں. جب ان کے شوہر نے ان کو اپنی ماں کہہ دیا تھا تو اس موقع پر خولہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئی تھی. ایک دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ باہر گزرتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے
سنا ہے خولا کا بڑا اونچا مکان ہے، تو انہوں نے کہا، میں نے فرمایا تھا ہذہ امرأۃ سمع اللہ شکواہا من فوق سبع سماوات، بخاری کی حدیث ہے۔ سلمان فاروق نے فرمایا تھا، حضرت خولا یہ وہ عورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکایت کو 7 آسمان کے اوپر سے سنا تھا، 7 آسمان کے اوپر سنا تھا۔ یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ 7 آسمان کے اوپر ہے، نہ کہ ہر جگہ ہے، یہاں بھی بالکل مذکور ہے۔ لیکن کیا کہا جائے ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم دین کے سمجھدار ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ دین میں کوتا لگاتے ہیں، اور یہ لوگ اہل حدیث جو ہیں اوپر پر تیرتے ہیں، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ انصاف ہے جو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ انصاف کہا جائے گا اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، یہاں بھی کہا گا من فوق سبع سماوات، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے حضرت خولا کی شکایت کو 7 آسمان کے اوپر سے سنا تھا، اور ان کے حق میں اور پوری امت کے حق میں یہ اعلان نازل ہوا تھا کہ ایسا کہنے سے کوئی معنی ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے کچھ شرطیں اسلام نے جو ہے مرتب کی تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا یہ مسلک تھا، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ تابعی کے کیا اقوال اس کے بارے میں ہیں۔ اگر اس کے بارے میں پڑھیں گے، یہ کتاب پڑھیے امام ذہبی کی کتاب العلو، جس طرح سے ابن قدامہ کی کتاب العلو، موبائل پہ یہ کتاب موجود ہے، نیٹ میں موجود ہے، میں نے وہیں سے کتاب میں پڑھی ہے، وہیں سے میں نے آپ کے یہ حوالے میں لے کر آیا ہوں۔ میں تمام باتیں موجود ہیں علو کے اندر جو ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ تابعی کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ امام اوزاعی تابعی ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کیا کہتے اس بارے میں کہ اللہ کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں، امام اوزاعی کہتے ہیں، قلنا والعلماء والتابعون متوافرون نقول ان اللہ علی عرشہ۔ امام اوزاعی تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اور تمام صحابہ کرام اور بہت تمام تابعی کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، مگر اللہ ہر جگہ ہے۔ امام تابعی کی حضرت اوزاعی تابعی وہ کہہ رہے ہیں، اوزاعی یہ بن کہے تابعی ہیں، ان کا یہ اعلان وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، تمام صحابہ کرام کا، تمام صحابہ کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ اس طرح سے نعیم بن حماد یہ بھی تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو مخلوق تسبیح دے وہ کافر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کو کہتا ہے کہ اللہ مخلوق کے جیسا ہے، جیسے ہم سنتے ہیں وہ لوگ جو قبروں سے مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے بادشاہ سے ملنے کے لیے اس کے وجہ سے ملا جاتا ہے، وجود سے ملا جاتا ہے، منتقل سے ملا جاتا ہے، تو بادشاہ کے پاس رسائی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، دعا کو قبول کرنے کے لیے یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ وسیلہ ہیں۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ بادشاہ سے ملنے کے لیے یہ ان کے وسیلہ ہوا کرتے ہیں، ویسے ہی اللہ سے دعا کو قبول کرنے کے لیے یہ اولیاء اللہ وسیلہ ہیں۔ وہ لوگ چونکہ بندے کو بادشاہ جو بنتا ہے انسان کو اللہ تسبیح دے رہا ہے، اس طرح سے بادشاہ سے ملنے کے لیے خدا سے ملنا پڑتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کو مانگنے ہمیں اولیاء سے ملنا پڑتا ہے۔ چونکہ یہ آدمی ایسا کہنے والا بندے کو اللہ سے جو تسبیح دے رہا ہے، جب اللہ کو بندے تسبیح دے رہا ہے تو کافر ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نعیم بن حماد کہہ رہے ہیں۔ نعیم بن حماد کا یہ قول ہے کہ ایسا کافر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں تو قرآن ثابت ہے، وہ صفات تو قرآن ثابت ہے، اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ وہ صفات اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن ثابت اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہوا کرتا ہے۔ نعیم بن حماد کہتے ہیں، یہ تابعی ہے۔ اسی طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اماموں کا مسلک ہے۔ ہندوستان پاکستان دیش وغیرہ میں جو ہے عام طور پر 4 مسلک کے ماننے والے ہیں۔ کچھ لوگ حنفی ہیں، کچھ مالکی ہیں، کچھ شافعی ہیں، کچھ حنبلی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان اماموں کا مسلک ہے، وہ کیا کہتے ہیں اللہ کے بارے میں، ان کا کیا خیال ہے اللہ کے بارے میں۔ تو ہم سیر اعلام النبلا امام ذہبی کی ہے، العلو یہ بھی امام ذہبی کی ہے، پڑھتے ہیں تو ان میں اتنا مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، ایک وقت ان سے پوچھا جاتا ہے، امام حنیفہ سے پوچھا جاتا ہے کہ ایک ایسا آدمی جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کہاں ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، اللہ عرش پر ہے یا اللہ فرش پر نہیں معلوم ہے، تو وہ کہتے ہیں جو ایسا کہتے ہیں فقد کفر، وہ کافر ہو گیا۔
امام اعظم امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم اللہ کہاں ہے، اللہ عرش پر ہے یا فرش پر ہے، وہ کہتے ہیں وہ کافر ہے۔ تو اسے پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن اللہ کا عرش کہاں ہے، نیچے ہے اوپر، کہتا ہے ایسا کہنے والا بھی کافر ہے۔ چونکہ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس لیے یہ ماننا ہوگا اللہ عرش پر ہے، یہ ماننا ہوگا۔ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، عرش پر یا فرش پر ہے، تو کہیں اللہ کافر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام حنیفہ فرما رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے آج کچھ لوگ ہیں تو دعویٰ کرتے ہیں کہ حنفی ہیں، امام حنیفہ کو مانتے ہیں، لیکن کیا ان کی ہر بات کہاں کھو جاتی ہے یہاں پر آ کر کے اپنے امام پر کون نہیں مانتے ہیں؟ جو ان کے امام ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں جو یہ کہے اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے وہ کافر ہے۔ تو میں نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے یہ لوگ اپنے امام کو امام حنیفہ کو صحیح طور سے نہیں مانتے ہیں، بلکہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ عقیدے میں ہم کو کہتے ہیں مسائل میں ہم حنفی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے ہم مسائل میں حنفی ہیں، ہم عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں، عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں، اور سلوک کے اندر سہروردی، چشتی، نقشبندی اور قادری ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سلوک کے اندر چار کو مانتے ہیں، امام وہ سہروردی، چشتی، قادری اور نقشبندی ہیں، اور کہتے عقیدے میں ہم اشعری ماتریدی ہیں، اور مسائل میں ہم حنفی ہیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ ایک انسان 5-6 سات کو مانے کہاں کیا کر بندی ہے؟ ایک پر کو سب نہیں ہوا 7 کو مان رہے ہیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ امام حنیفہ کے عقیدے میں کیا غلطی تھی کہ انہوں نے چھوڑ دیا گیا؟ میں نے کہا صحیح بات یہ ہے کہ امام حنیفہ کا یہ مسلک ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے۔ اس طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی یہ عقیدہ ہے، ان کا بھی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ فرماتے ہیں اقول سنت التی انا علیہا، کہتے ہیں میرا یہ طریقہ ہے، یہ میرا یہ عقیدہ ہے جس پر میں ہوں اور صحابہ کرام ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسماء دنیا پر نزول کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، وہ اسی شان سے کرتا ہے، جیسے اس کی شان ہے اسماء دنیا پر نزول کرتا ہے، ہم نے کیسے نزلتا ہے، جیسے اس کی شان ہے نزول کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی کہنا ہے، ان کا یہ بھی اعلان ہے کہ اللہ فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، اللہ تعالیٰ آسمان ہے، اور علم بکل مکان، اس کا علم ہر جگہ ہے، اللہ خود آسمان میں ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، جو کچھ اس کے علم سے کوئی چیز جو ہے مخفی نہیں ہے۔ پھر ان سے ایک مرتبہ وہ سوال کیا جاتا ہے، امام مالک سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو اللہ کی حیات کیا ہے؟ وہ سوال کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر، اس کی حیات کیا، اللہ عرش پر کیسے ہے، اس کی حیات کیا ہے؟ جب ان سے سوال کیا آتا ہے امام مالک غصے سے اب آگ بگولا ہو جاتے ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، سر جھکا لیتے ہیں، ان کے سر سے پسینہ آ جاتا ہے، اور کچھ دیر وہ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب ان کو کچھ سکون ہوتا ہے تو کہتے ہیں سنو الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ کا عرش کو ہونا یہ معلوم ہے، بلکیفیت مجہول، اور اللہ کی کیفیت مجہول ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے ہمیں نہیں معلوم ہے، اتنا معلوم کہ اللہ عرش پر ہے کیسے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ایمان میں ہی واجب، ایمان اللہ ضروری ہے کہ اللہ عرش پر ہے، عرش پر کیسے ہے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ کافی کا سوال اس بار سوال کرنا بدعت ہے، اس بار یہ پوچھنا کہ اللہ عرش پر کیسے ہے یہ بدعت ہے۔ ہمیں بس اتنا یقین رکھتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، عرش پر کیسے ہمیں نہیں معلوم ہے، اتنا بھی ماننا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، یہ یہ نہیں جاننے کی کوشش کرنا ہی نہیں کہ اللہ کیسے ہے۔ اللہ تک جو شان ہے، شان کے اعتبار سے جیسے چاہتا ویسے ہے، عرش پر ہے۔ تو ان سے سوال تو وہ غصہ ہو گئے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں نحن نقول، کہتے ہیں نحن نؤمن بان اللہ علی العرش، وہ کہتے ہیں ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے۔ دیکھیے یہاں بھی دیکھیے امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے، اور جیسے چاہتا ہے ویسے ہے، جیسے شان اس کی ویسے ہے۔ ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب 3 آدمی سرگوشی کرتا ہے تو چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ مجھ سے سوال کیا آتا ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب 3 آدمی سرگوشی کرتا ہے تو وہاں چوتھا اللہ ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو امام
ہمیں باتیں ہیں جس نے کہا قد تزحم حاجہ، جس نے یہ سوال کیا کہ اللہ جب 3 آدمی بیٹھ کر سرگوشی کرتا ہے وہاں چوتھا اللہ ہوتا ہے، کہا وہ جہمی ہو گیا۔ مطلب جو لوگ کہتے ہیں قرآن کی ایسی آیت ہے کہ اب اللہ فرماتا ہے سجید ہو تجاہد، تم جہاں ہو اللہ کو وہاں پاؤ گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہے، ہمیں فرماتا ہے جو ایسا کہتا ہے وہ جہمی ہو گیا، جہمی ہے وہ۔ یاد رکھیے خارجی کا، جہمی کا متعلق عقیدہ یہ اللہ ہر جگہ ہے، ورنہ یہ اہل ایمان کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اہل ایمان کا عقیدہ یہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، جو ایسے کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اصل میں جہمی ہیں، خارجی ہیں، اب وہ متعلی ہیں، ان کا عقیدہ کو مانتے ہیں، اسلام عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہا ہے کہ ہر جگہ ہم جو ہے تمہارے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں مدد کرتا ہے، جہاں ہوتے ہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ علم کے پاس ہر جگہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مومن کی ضروری ہے کہ آدمی اس عقیدے کو ذہن میں بٹھا لے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کو ہوتے ہوئے کام کو جانتا ہے، سب کو مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح سننے اور اس پر عمل کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جب ہم جیے ہم جو ہے اسلام پر جیے، ہماری موت ایمان میں آمین۔